ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی سے گزرے تو بہت بڑے درخت کے نیچے لوگوں کا بہت ہجوم لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہجوم کو دیکھ کر اس درخت کے قریب گئے تو ایک 17 سالہ نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر نہ ہی داڑھی اور نہ ہی مونچھیں تھیں۔ اس کا چہرہ قدرتی ہی ایسا تھا۔ سارے گاؤں والے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ گاؤں والوں نے کہا، حضور ہم اس کو نہیں جانتے، یہ ہمارے علاقے کا نوجوان نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قاتل کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخرکار اتنے میں اس گاؤں کے اندر ایک بوڑھا بزرگ جو کہ بہت ہی عقل مند تھا اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر مشہور تھا، اس نے کہا، حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم قاتل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، حضور آپ جس جگہ اس نوجوان کی لاش پڑی ہے اس درخت کے نیچے ایک 3 ماہ کا بچہ رکھ دیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر کے اندر ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام ہنجلیلا تھا۔ اس گاؤں کے پاس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ درخت کئی 100 سالوں سے وہاں موجود تھا اور اس کا قد بہت بڑا ہو چکا تھا اور وہ بہت پھیل چکا تھا، اور وہ درخت اپنی شکل کی وجہ سے بہت پرانا لگتا تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک کسان اسی درخت کے پاس سے گزرا تو اس درخت کے نیچے ایک 17 سالہ نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ دیہاتی نے جب اس 17 سالہ نوجوان کی لاش کو دیکھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں یہاں سے دوڑ لگا دوں، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو شاید وہ مجھے ہی قاتل سمجھے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ مسلمان ہونے کے ناطے جا کر دیکھا تو جائے کہ آخر یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جب اس نے درخت کے قریب جا کر دیکھا تو 17 سالہ نوجوان، جس کے منہ پر نہ ہی مونچھیں اور نہ ہی داڑھی تھی، خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، عورتوں کی صفت والا، مردہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت دوڑتا ہوا گاؤں کے سردار کے پاس گیا اور اس سے کہا، حضور ہمارے گاؤں کے پاس میں بڑے سے درخت کے نیچے ایک 17 سالہ نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ نوجوان ہماری بستی کا نہیں لگتا۔ یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سارے گاؤں والے اس درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ بستی کے ہر نوجوان نے اس لاش کو دیکھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ آخر یہ نوجوان کس جگہ سے ہے۔ بہرحال اس نوجوان کی لاش کو اٹھایا گیا۔ اٹھانے کے بعد اس کو بستی کے اندر لے گئے۔ وقت گزرتا رہا، قاضی صاحب کے پاس مقدمہ لایا گیا۔ قاضی صاحب نے مکمل تحقیقات کرائیں، لیکن قاضی صاحب کو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ آخر یہ نوجوان کہاں سے آیا ہے۔ قاتل کو تلاش کرنا تو دور کی بات، بہرحال گاؤں کے سردار نے حکم دیا کہ اس لاش کو غسل دینے کے بعد آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اس کو دفن کرنے کے بعد سردار نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، قاضی صاحب ہمارے گاؤں کے اندر ہی اس نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی، لہٰذا اس کے قاتل کو تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو جو بھی سہولیات کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں، لیکن اس نوجوان کے قاتل کو ضرور تلاش کیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا، سردار صاحب مجھے 3 گھوڑے اور 4 سپاہی چاہیے۔ سردار نے اسی وقت سپاہی اور گھوڑے دے دیے۔ قاضی صاحب نے پورے علاقے کو چھان مارا، حتیٰ کہ ہر گاؤں، ہر بستی، ہر قبیلے سے پتہ کرایا گیا، لیکن کوئی بھی اس نوجوان کو نہیں پہچان سکا۔ لیکن جب اس نوجوان کی لاش کو اٹھایا گیا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے خنجر لگا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا، یہ خنجر لے جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ یہ خنجر کس لوہار نے بنایا ہے اور اس کو کس نے خریدا ہے۔ سپاہی مختلف بازاروں کے اندر گیا، پتہ کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی نہیں کیا کہ یہ خنجر ہم نے بنایا۔ آخرکار ایک بوڑھا بزرگ جو کہ ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، سپاہی نے سوچا کیوں نہ اس بوڑھے لوہار سے بھی پوچھا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ خنجر نے اسی نے بنایا ہو
یا پھر اس خنجر کے بارے میں ہی کوئی معلومات دے دے۔ سپاہی جب اس بوڑھے بزرگ کے پاس گیا تو بوڑھے بزرگ نے جب خنجر کو دیکھا تو وہ چونک گیا اور کہا، یہ خنجر تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا، یہ خنجر ایک لاش کی پیٹھ میں گھونپا گیا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا لوہار خوف زدہ ہو گیا اور کہا، یہ خنجر نہ ہی میں نے بنایا اور نہ ہی آج کے دور میں کوئی بھی لوہار اس کو بنا سکتا ہے۔ یہ خنجر بہت قدیم ہے اور اس طرح کے خنجر میرے دادا بناتا تھا۔ یہ سن کر سپاہی بڑا حیران ہوا اور کہا، اس طرح تو پھر مجرم کو تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ وہ قاضی صاحب کے پاس آیا اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب قاضی صاحب کو کوئی بھی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوری کوشش کی کہ حتیٰ کہ قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 3 راتوں تک مسلسل اس درخت سے دور دور تک کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم جس نے اس کو قتل کیا وہ دوبارہ اس جگہ پر آ جائے۔ لیکن سپاہی مسلسل 3 دن تک وہاں چھپ کر بیٹھے رہے، لیکن کوئی بھی ان کو سراغ نہ ملا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ اب لوگ اس بات کو بھول چکے تھے اور قاضی صاحب بھی اس مقدمے کو اپنی کتاب میں بند کر چکا تھا، اور یہ مقدمہ قاضی صاحب کی زندگی کا واحد مقدمہ تھا جس کو قاضی صاحب حل نہیں کر سکا۔ اکثر اوقات قاضی صاحب اس مقدمے کے بارے میں سوچتا کہ کہیں اس کا کوئی سراغ مل جائے، لیکن قاضی صاحب کو کوئی ایسا سراغ نہیں ملا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ 1 سال کے بعد گاؤں کے کچھ عورتیں اسی درخت کے پاس سے گزریں تو انہوں نے دیکھا کہ اسی درخت کے نیچے ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا۔ گاؤں کی عورتوں بڑی حیران و پریشان ہو گئیں اور اس نومولود بچے کو اٹھایا اور اس کو گاؤں کے اندر لے آئیں، اور یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اب لاش کے بعد اس درخت کے نیچے ایک بچہ پڑا ہوا تھا۔ یہ خبر پھیلتے ہی سارے گاؤں والے ان عورتوں کے گھر میں جمع ہو گئے، اور قاضی صاحب اور سردار صاحب کو بھی اس بات کی خبر دی گئی کہ حضور اسی درخت کے نیچے اب ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا، اور ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جس نے چند دن پہلے کسی بچے کو جنم دیا ہو، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بچہ کسی اور گاؤں سے آیا ہے، یا پھر جس بھی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی اس نے چھپ کر بچے کو پیدائش کروائی۔ لیکن ہمارے خیال میں ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی حاملہ خاتون نہیں تھی جس کا بچہ پیدا ہوا ہو۔ یہ سن کر قاضی صاحب مزید پریشان ہو گیا کہ اب اس بچے کے ماں باپ کو کیسے تلاش کیا جائے، آخر کیسے پتہ لگایا جائے کہ اس بچے کو آخر کس نے یہاں رکھا۔ اب سردار صاحب نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب اب بات آ گئی ہے ہمارے گاؤں کی ساکھ کی، اب بات آ گئی ہے ہمارے گاؤں کی عزت کی۔ اب اگر ہم اس بچے کے ماں باپ کو یا اس بچے کو یہاں رکھنے والے کو تلاش نہ کر سکے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہمارا گاؤں اپنی ساکھ کھو بیٹھے گا اور ہمارا گاؤں بہت بدنام ہو جائے گا۔ قاضی صاحب اسی وقت اپنے گھر لوٹا، آ کر 2 نفل نماز ادا کی اور سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگا، اے میرے مالک، میں نے اپنی زندگی کے 50 سالہ تجربے سے کبھی کسی مقدمے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کبھی کوئی مجرم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں گیا، کوئی ایسا مقدمہ میرے پاس نہیں آیا جس کو میں سلجھا نہ سکا ہوں۔ آخر یہ مقدمہ میرے لیے اتنا پیچیدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اے میرے مالک میری مدد فرما۔ قاضی صاحب سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے، اتنے میں قاضی صاحب کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں اپنا مقدمہ لے کر اپنے وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلا جاؤں، میرا سلطان ہی میری مدد ضرور کرے گا۔ قاضی صاحب سمجھ چکے تھے کہ یہ اشارہ قدرت کی طرف سے ہے۔ قاضی صاحب اسی وقت اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وقت کے قاضی کو سلطان کی عدالت میں دیکھ کر سارے سپاہی حیران ہوئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، قاضی صاحب آخر ایسی کون سی مشکل نے آپ کو آن گھیرا
کہ آپ کو میری عدالت میں اس عمر میں اتنا سفر کر کے آنا پڑا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل تفصیل سے داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح ایک 17 سالہ نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا تھا، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود اس کے قاتل کو تلاش نہ کر سکا، اور پھر 1 سال کے بعد اسی درخت کے نیچے ایک نامولود بچہ پڑا ہوا تھا اور اب اس بچے کے ماں باپ کو بھی تلاش نہیں کر سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میں ہی آپ کے مقدمے کو حل کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو ہمت دلائی اور قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح اس مقدمے کو سلجھایا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک خاص ملازم تھا جو کہ عمر رسیدہ تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کی صفائی کیا کرتا تھا۔ جب قاضی صاحب کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی مشاورت کر رہے تھے اور یہ سارے معاملات طے ہو رہے تھے تو اتنے میں اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم قاتل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ سلطان نے کہا، بابا جی وہ کیسے؟ بوڑھا بزرگ ہچکچانے لگا کیونکہ ایک بوڑھا ملازم ہو کر سلطان کے سامنے اتنی بڑی تجویز دینا اوقات سے باہر تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم کھل کر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، حضور آپ قاضی صاحب کو حکم دے کہ قاضی صاحب اپنے گاؤں کی کسی ایک کنیز کو وہ نامولود بچہ دے اور اسے کہے کہ اس بچے کو لے کر اس آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے اندر لے جائے اور ہر گاؤں کے ہر گھر میں اس بچے کو پھرائے اور اس بچے کو جو بھی خاتون لے کر اس کو اپنی گود میں لے، آپ اس کو پکڑ کر اس سے تفتیش کریں، آپ کو اپنا قاتل مل جائے گا۔ یہ بات تھوڑی پیچیدہ تھی لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو حکم دیا اور کہا، قاضی صاحب آپ چلے جائیں اور جا کر بابا جی کی ترکیب پر عمل کریں۔ قاضی صاحب گھوڑی پر روانہ ہوئے اور چند دنوں کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو اس نومولود بچے کو ایک کنیز کے حوالے کر دیا اور قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس بچے کو لے کر ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر قبیلے میں جاؤ اور جو بھی خاتون تم سے یہ بچہ لے کر اس سے پیار کریں، اس کو کچھ کھلائے پلائے، تم سیدھا میرے پاس آ جانا، مجھے اس کے بارے میں بتانا۔ وہ کنیز اس بچے کو لے کر گھومتی رہی۔ چند دنوں کے بعد وہ کنیز ایک قبیلے سے گزری۔ وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کے اندر 10-15 خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس قبیلے پر ایک بوڑھا بزرگ سرداری کرتا تھا۔ جب وہ کنیز اس قبیلے کے اندر پہنچی تو ایک خاتون جو کہ قبیلے کی باقی خواتین کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس نے جیسے ہی کنیز کے ہاتھ میں ایک بچے کو دیکھا وہ قریب آنے لگی، اور جب اس نے قریب آ کر بچے کو دیکھا تو وہ بے قابو ہو گئی اور اس نے جذبات میں آ کر کنیز سے وہ بچہ لے لیا۔ کنیز حیران و پریشان ہو گئی کہ ایک نامولود بچے کو آخر یہ عورت اتنا پیار کیوں کر رہی ہے۔ وہ عورت اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسی قاضی کے پاس آئی اور آ کر بتایا، حضور فلاں قبیلے کے اندر ایک خاتون نے مجھ سے بچہ لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ قاضی صاحب گاؤں کے سردار اپنے چند سپاہیوں اور گاؤں کے چند بوڑھے بزرگوں کو ساتھ لے کر اسی قبیلے کے اندر پہنچ گیا۔ قبیلے کے سردار نے قاضی صاحب کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ پوچھی تو قاضی صاحب نے کہا، آپ فلاں خاتون کو خیمے کے اندر بلائیں۔ سردار کے حکم پر سپاہی گئے اور اس خاتون کو پکڑ کر لائے۔ قاضی صاحب نے پہلا سوال کیا، اے خاتون کیا تم بچے کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتی۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ کیا تم نے اس دن اس کنیز سے بچہ لے کر تم نے اس کو اتنا پیار کیوں کیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس خاتون نے کہا، اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں تو میں اس کی وجہ نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ تمہیں یہ سب کچھ بتانا ہوگا۔ اس خاتون نے کہا، میں نہیں بتاؤں گی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار نے کہا، اس عورت کو جا کر زندان میں بند کر دو اور اس وقت تک اس کو بند رکھو جب تک یہ کچھ نہ بتائے۔ اس عورت کو زندان میں بند کر دیا گیا لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اگر یہ عورت نہیں بتا رہی تو اس بچے کی گردن اڑا دو۔
جیسے اس نے یہ خبر سنی تو عورت نے کہا، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، آپ اس بچے کو ایک خراش بھی نہیں پہنچانا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں بول رہی تھی، اور جب اس بچے کی بات آئی تو یہ سب کچھ بول پڑی۔ آخر یہ بچہ اس کا کیا لگتا ہے؟ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کیونکہ وہ لڑکی ابھی تک کنواری تھی، اس کی کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جو اتنے میں اس نے کہا، حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر قبیلے کا سردار غصے میں اٹھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ابھی کنواری ہو اور یہ تیرا بچہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، حضور میں سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے۔ قاضی صاحب اور قبیلے کے سردار نے اس سے وعدہ کیا اور اس خاتون نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، حضور میں اس قبیلے کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا بھائی، جیسا کہ سردار جانتے ہیں کہ وہ تجارت کے سلسلے میں اکثر اوقات باہر رہتا ہے۔ میرا بھائی بہت بڑا تاجر ہے۔ اس نے میری خدمت اور میری ساتھ رہنے کے لیے ایک ملازمہ کو میرے ساتھ رکھ لیا اور کہا، یہ تمہارے ساتھ بھی رہے گی اور تمہارے کاموں میں تیرا ہاتھ بھی پٹایا کرے گی۔ حضور وہ ملازمہ تقریباً 3 سال تک میرے ساتھ رہی۔ ایک دن اس ملازمہ نے کہا، میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس لوٹی اور کہا، اور وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا، میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور میری ایک بہن ہے جو اکیلی رہ رہی تھی۔ اگر میں نہ جاتی تو میری بہن شاید خودکشی کر لیتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ میں نے اس کو کہا، ہاں رکھ لو۔ وہ میری ہی عمر کی لگ رہی تھی۔ ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ میری ملازمہ اپنے چھوٹے سے بنے ہوئے خیمے میں چلی گئی، لیکن میں نے ملازمہ کو کہا کہ تم اپنی بہن کو میرے ساتھ ہی سونے دو۔ اس نے کہا، نہیں یہ میرے ساتھ سوئے گی، لیکن میں نے اس کو مجبور کر دیا کہ تم اپنی بہن کو میرے ساتھ سلاؤ۔ اب اس کی بہن میرے ساتھ سو گئی، اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ جس کو میں اپنی ملازمہ کی بہن سمجھ کر رہی تھی وہ ایک 17 سالہ نوجوان تھا، جس کے چہرے پر نہ ہی داڑھی اور نہ ہی مونچھیں تھی، اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اور وہ ایک حسین و جمیل لڑکی لگ رہی تھی۔ حضور اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئی، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اپنی عزت کو بچا لوں، لیکن اس نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی اور وہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے مجھے داغدار کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں حاملہ ہو جاؤں گی اور اس نے مجھے، لہذا میں نے اسی وقت جب وہ میرے ساتھ زنا کر کے وہاں سے جانے لگا تو میں نے پیچھے سے اس پر وار کر دیا اور خنجر اس کے پیٹھ میں گھونپ دیا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ میں نے اسی وقت اس کو اسی نقاب میں لپیٹا اور اپنے گھوڑے پر لاد کر میں نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں کے پاس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں نے سوچا کہ اس درخت کے قریب جہاں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، لوگوں کا مجھ پر شک نہیں ہوگا، اور یہ سب کام میں نے رات کے اندھیرے میں کر دیا۔ میری ملازمہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا، جس کو تم نے دھوکے سے میرے پاس اپنی بہن بنا کر لائی تھی، اور اگر تم نے کسی کے آگے میرا نام لیا تو میں قبیلے کے سردار کو تیری سب حقیقت بتا دوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مروں گی اور تم بھی مرو گی۔ ملازمہ نے میرے دباؤ میں آ کر خاموشی اختیار کر لی اور میں نے اس کو 1000 سونے کے سکے دے کر وہاں سے بھیج دیا اور وہ کسی دوسرے گاؤں چلی گئی۔ حضور 1 ماہ بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اس نوجوان کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو میں جانتی تھی کہ اگر قبیلے کے سردار کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے سنسار کر دے گا، لہٰذا میں اس بچے کو اسی آ کر درخت کے نیچے رکھ دیا، اور میں نے سوچا کہ جس گاؤں والوں نے اس نوجوان کی لاش کو اٹھایا تھا وہ اس بچے کو بھی اٹھا لیں گے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تم نے 9-10 ماہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا، کیا قبیلے والوں کو شک نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا، حضور اس بچے کی خاطر میں نے اپنی زندگی کو بہت مشکل کر دیا تھا۔ یہ سن کر قبیلے کا سردار قاضی صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس خاتون نے کہا، حضور اب آپ ہی انصاف کریں کہ جس نوجوان نے میرے ساتھ دھوکے سے زنا کیا اور مجھے حملہ کر دیا، کیا میں اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اس کو قتل نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سن کر قاضی صاحب کی نظریں جھک گئیں اور اس کے بعد قاضی صاحب نے اس عورت کو حوالے وہ بچہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کا ذمہ دار قبیلے کا سردار ہوگا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے اس عورت کو
بری کر دیا اور قاضی صاحب اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے کہ وہ قاضی صاحب دوڑتا ہوا سلطان کے پاس گیا اور کہا، حضور، جس ملازم کو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ملازمت پر رکھا گیا ہے اس کو آپ کے محل میں شاہی قاضی ہونا چاہیے۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، حضور، جو ترکیب آپ کے ملازم نے بتائی تھی وہ کام کر گئی اور اتنی بڑی مشکل پہیلی میں نے سلجھا لی اور میں نے قاتل کو پکڑ لیا اور اس بچے کو بھی اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد اس قاضی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور اس کے بعد اس بوڑھے بابا کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قریبی صلاح کار مقرر کر دیا۔